آیت طیبہ پڑھی، یہ 26ویں آیت طیبہ ہے سورہ نحل کے 4 رکوع کی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ان سے اگلوں نے بھی فریب کیا، یعنی کہ جو کفار ہیں، جو چال بازیاں کر رہے ہیں حق بات کو جھٹلانے کے لیے، حق بات کو بیٹ کرنے کے لیے، تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چنائی کو نیو سے، یعنی ان کی بلڈنگ کو ان کی بنیادوں سے اٹھا لیا، اور اوپر سے ان پر چھت گرا دی، اور ان کو ایسی جگہ سے عذاب دیا جہاں کی انہیں خبر بھی نہ تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کفار آج کل جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو مسلمان کہلانے والے اسلام کو پیچھے کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے مختلف طریقوں کی برائیاں پھیلا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، جن میں بے حیائی جان بوجھ کے کر رہے ہیں، قتل و غارت گری، بے دینی، میوزک، دیگر چیزیں، مسلمان کہلانے کے باوجود یہ کام بڑی شد و مت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ زمانے میں کفار نے یہی کیا تھا، بس اتنا فرق ہے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ لوگ صاف انکار اس لیے نہیں کرتے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ان کے چہروں کو پہچان جائے گی اور سمجھ جائے گی کہ یہ لوگ کافر ہیں، اس لیے ان کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ تو اب وہ مسلمان بن کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے، اور ساتھ میں ان کو گھمنڈ یہ ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس بہت طاقت ہے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارا بڑا مضبوط سسٹم ہے، ہم نے ہر ایک پہ نظر رکھی ہوئی ہے، کوئی ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پچھلے زمانے کے کافروں کو بھی یہی گھمنڈ تھا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پچھلے زمانے کے لوگوں نے بھی یہی معاملہ کیا تھا، انکار کیا تھا، چالاکیاں کی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے اٹھا لیا تھا، اور ان کے اوپر ان کی چھتوں کو گرا دیا تھا، اور ان کو ایسی جگہ سے عذاب دیا تھا جن کی انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، جن کا انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ تو آج کے کفار کو، اسلام دشمن طاقتوں کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں واقعہ نمرود کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں آسمانی، تمہارا خدا آسمانوں میں، تو میں آسمان والی مخلوق کو بھی ختم کر دوں گا۔ تو اس نے ایک بڑی لمبی اونچی عمارت بنوائی، ایک محل تھا بہت اونچا، کہتے ہیں کہ 5000 ہاتھ تھا، وہ اتنا اونچائی میں تھا کہ میں اوپر چڑھ کے جو ہے آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دوں گا۔ اس تکبر میں تھے، گھمنڈ میں تھے، کیونکہ ان کی طاقت کا کوئی بھی نہیں تھا ظاہری اعتبار سے، حق تنہا تھا اس وقت، ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ پورے لاؤ لشکر فوج کے ساتھ تھا۔ فوج پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے نا، فوج کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے۔ تو وہ نمرود کی فوج کو بھی یہی گھمنڈ تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ خدا کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر یہ سامنے والے کمزور لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وہی تمہیں پکڑے گا جس کی تم احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اور ایسا پکڑے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو نمرود نے تو بڑی مضبوط قسم کی بلڈنگ بنائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی بلڈنگ کو پورا اٹھا لیا، بنیادوں سے اکھیڑ دیا، ان کی چھت کو، جو اس کا ٹاور تھا وہ سمندر میں جا کے گرا، اور چھت جو ہے جو اس محل کے اندر لوگ رہتے تھے ان کے اوپر جا کے وہ چھت گر گئی، اور وہ اسی میں دب کے مر گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام ہوتا ہے۔